بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور روزے داروں کو اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، لیکن جب شیطانوں کو جکڑ دیا گیا تو پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر لوگ پھر گناہ کیوں کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کیوں کرتے ہیں، مال کے اندر ملاوٹ کیوں کرتے ہیں، دھوکہ دہی کیوں کرتے ہیں؟ اگر شیطان کو جکڑ دیا گیا تو پھر یہ غلط کام کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کے اندر شیطانوں کو تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن 11 مہینے جو انسان کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی اس عادت کے پیش نظر جو اس کے اندر پختہ بن گئی، اس کے پیش نظر وہی وہ غلطیاں دہراتا رہتا ہے۔ رمضان یہی تو پیغام دیتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر مخصوص وقت کے لیے تم حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہو، کھانا اور پینا اس سے بھی رک جاتے ہو اور حلال چیزوں سے رک جاتے ہو، تو تم پھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ اس لیے شیطانوں کو جکڑ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ حملہ آور تو نہیں ہوتے، لیکن انسان کی جو اپنی نفسانی خواہشات ہیں اور انسان کا جو اپنا کردار ہے، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت کرنی ہے۔ آج ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ دعوت فکر دینی ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر معافی بھی مانگنی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مفہوم صحیح معنوں کے اندر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ جب ہم غلط کاموں سے رک جائیں گے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ پھر ہم اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تو یہ کیسا روزہ ہے کہ آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہو اور حرام بھی کھا رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو ملاوٹ بھی کر رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو حق تلفی بھی کر رہا ہوگا، تو پھر اس روزے کی وہ فیوز و برکات میسر نہیں آ سکتی کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ وہ اس کا حقدار تب بنے گا جب ذخیرہ اندوزی کو چھوڑے گا، جھوٹ کو چھوڑے گا، غیبت کو چھوڑے گا، ملاوٹ کو چھوڑے گا، ہر غلط کام کو چھوڑے گا، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے تو ان کو حرام چیزیں بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا احیاء کرنے والا بنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی عطا فرما، آمین بجاہ شفیع المذنبین۔